سورہ ملک آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اپنے رب سے، ان کے واسطے ہے عذاب دوزخ کا اور بری جگہ جا پہنچے۔ یعنی جو اپنے رب کی باتوں کا انکار کر بیٹھے ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 7، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے سنیں گے اس کا دہاڑنا اور وہ اچھل رہی ہوگی۔ یعنی جہنم کے بارے میں ہے کہ جب وہ کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو دہاڑ سنیں گے جہنم کی۔ دہاڑ کہتے ہیں جیسے شیر دہاڑتا ہے نا، زور سے چلاتا ہے، تو جہنم کی بھی ایک دہاڑ سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی جہنم۔ یعنی وہ اتنے غصے میں ہوگی کافروں کے خلاف، ان کو اتنا غصہ آیا ہوگا، یعنی ایسی دہک رہی ہوگی، ایسی بھڑک رہی ہوگی اس کی آگ۔ آیت نمبر 8، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوش سے۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جہنم کے بارے میں۔ ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوش سے جس وقت پڑے اس میں ایک گروہ، پوچھے ان سے دوزخ کے داروغہ، کیا نہ پہچانا تھا تمہارے پاس، کیا نہ پہنچا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ یعنی وہ اتنے غصے میں ہوگی جہنم، غصے کے مارے ایسا لگے گا ابھی پھٹ پڑے گی۔ اور وہ جو جماعت ہے وہ اس میں جب پہنچے گی کافروں کی، تو دوزخ کے داروغہ، اس کے جو نگراں ہیں، اس کے جو ہیڈ ہیں، وہ ان سے پوچھیں، سپرنٹینڈنٹ ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم ایسے گناہ کر کے یہاں چلے آئے؟ اب کیا جواب دیں گے دیکھیے اگلی آیت نمبر 9، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير۔ وہ جواب میں یہ کہیں گے، وہ بولیں کیوں نہیں ہمارے پاس پہنچا تھا ڈر سنانے والا، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز، تم تو پڑے ہوئے ہو بڑے بہکاوے میں۔ یعنی جو ڈرانے والے تھے ان کو ہی کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے پاس جو ڈرانے والے آئے تھے وہ آئے تو تھے، لیکن ہم نے ہی کہا کہ نہیں تمہاری بات غلط ہے، ہم نے ان کی بات کو جھٹلا دیا تھا، اپنی غلطی مانیں گے۔ آیت نمبر 10، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور کہیں گے اگر ہم سنے ہوتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں۔ یعنی وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے ان ڈرانے والوں کی، ان اللہ کے بندوں کی جو اللہ کی طرف، اللہ سے ہمیں ڈراتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، یہ کافر کہیں گے کاش ہم ان کی بات مان لیتے تو آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے نہ ہوتے۔ آیت نمبر 11، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ فَاعْتَرَفُوا، سو قائل ہو گئے اپنے گناہ کے، اعتراف کرنے والے ہو گئے اپنے گناہ کے، اب دفع ہو جائیں دوزخ والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اب تو انہوں نے اپنا جرم، اپنا گناہ قبول کیا ہے نا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں اب دفع ہو جائیں جہنم والے، دفع ہو جائیں چلے جائیں۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔
جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، جی جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا. یعنی اب تک مجرموں، گنہگاروں اور کافروں کا حال بیان ہو رہا تھا نا کہ ان کو تو جہنم ہے، لیکن اب بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی دنیا میں گزارے، اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچتے رہے اور نیک کام اللہ سے ڈر کے کرتے رہے، ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ ہاں ان کے لیے معافی ہے اور ثواب ہے بڑا. اگلی آیت، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم چھپا کر کہو اپنی بات یا کھول کر، اور خوب جانتا ہے جیوں کے بھید. کیا مطلب؟ یعنی چھپاؤ، چپکے سے کرو اپنی بات یا زور سے بولو اپنی بات، ہر حال میں وہ جاننے والا ہے دلوں کے سینوں کے بھید کو، راز کو. دل میں کیا چھپا ہے وہ جانتا ہے. وہ تم چھپا کر بولو یا زور سے بولو. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا، بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی ہے بھید جاننے والا خبردار. جس نے دل بنایا، جس نے انسان بنایا، وہ کیسے نہیں جانے گا کہ دل میں کیا ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آیت نمبر 15 ہے. ترجمہ، وہی ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو، وہی ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو پست یعنی نیچے. اب چلو پھرو اس کے کندھوں پر اور کھاؤ کچھ اس کی دی ہوئی روزی، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے، یعنی اسی اللہ کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے. اب دیکھیے تفسیر سنیے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. ذلول کے لفظی معنی آتے ہیں منقاد و مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، بات ماننے والی ہونا، کنٹرول میں ہونا، قابو میں ہونا. اس جانور کو ذلول کہتے ہیں جو سواری دینے میں شوخی نہ کرے، نخرے نہ کرے. مناکب منکب کی جمع ہے، مونڈے کو کہتے ہیں. کسی بھی جانور کا مونڈا سواری کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی کمر یا گردن ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہاتھی کی گردن پر سواری کرتے ہیں، گھوڑے کی کمر پر بیٹھتے ہیں. تو جو جانور سوار ہونے والوں کے لیے اپنے مونڈے بھی پیش کر دے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اپنے مالک کی بات ماننے والا، منقاد، مسخر اور اس کے کنٹرول میں ہے. اس لیے فرمایا زمین کو تمہارے لیے ہم نے ایسا مسخر اور ایسا مطیع بنا دیا کہ تم اس کے مونڈھوں پر چڑھتے پھرو. زمین کو حق تعالیٰ نے ایک ایسا قوام بخشا ہے کہ نہ تو پانی کی طرح سیال اور بہنے والی چیز ہے، نہ روئی اور کیچڑ کی طرح دبنے والی چیز ہے، بل کیونکہ زمین ایسی ہوتی تو اس پر کسی انسان کا رہنا ٹھہرنا ناممکن نہ ہوتا. کسی انسان کا اس پر رہنا اور ٹھہرنا ناممکن. جی اگر زمین ایسی ہوتی انسان کیسے ٹھہرتا بھائی؟ پانی کی ہوتی تو ڈوب جاتا، کیچڑ جیسی ہوتی تو وہ اندر دھس جاتے پیر. اسی طرح زمین کو لہوے پتھر کی طرح یعنی لوہے اور پتھر کی طرح سخت اور ہارڈ بھی نہیں بنایا. اگر وہ بالکل لوہے کی طرح اور پتھر کی طرح ہارڈ ہوتی، اس میں درخت نہیں لگا سکتے تھے اور کھیتی نہیں کی جا سکتی تھی اور کھود کر اس میں اونچی عمارت نہیں بنائی جا سکتی تھی. اس قوام کے ساتھ اس کو ایسا سکون بخشا کہ اس پر عمارتیں ٹھہر سکیں اور چلنے پھرنے والوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر، کتنی بالکل میڈیم بنایا اس کو. وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. پہلے زمین کے اطراف میں چلنے پھرنے کی ہدایت دی، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ. اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے سفر کرنا مال کی درآمد اور برآمد کے رزق کے دروازہ ہے. مال کا آنا جانا رزق کا دروازہ ہے. الیہ النشور میں بتلا دیا کہ کھانے پینے، رہنے سہنے کے فائدے یہ ہم کو زمین سے حاصل کرنے کی اجازت ہے. زمین سے غلہ اگا کر ہم کھاتے ہیں اور زمین سے ہم کیا کیا چیزیں نکال کر لوہا نکالتے ہیں، تانبا نکالتے ہیں نا، زمین پر چل کر سفر کرتے ہیں. ہمارے سارے کام زمین پر ہی ہوتے ہیں نا. مگر موت اور آخرت سے بے فکر نہ رہو. ہاں مگر موت اور آخرت سے بے فکر نہ رہو کہ انجام کار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. زمین پر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگے رہو. زمین پر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگے رہو. اس میں تو اس بات سے ڈرایا گیا ہے
ڈرایا گیا تھا کہ آخر کار قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. اس بات سے ڈرایا گیا تھا کہ آخر کار قیامت میں کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. آگے اس پر تنبیہ کی گئی کہ زمین پر رہنے بسنے کے وقت میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد ہی اللہ سزا دیں گے، دنیا میں جیسے چاہے جی لو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ فرمایا کہ بھئی زندگی میں بھی تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے نا، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی میں بھی اللہ کا خوف اور ڈر رکھنا چاہیے. اگلی آیت، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے؟ کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، اس سے کہ دھسا دے تم کو زمین میں، پھر تبھی وہ لرزنے لگے. کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، یعنی تمہارے دلوں میں اس کا ڈر نہیں جو آسمانوں میں ہے. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے گا، دھسا سکتا ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ فرما رہے ہیں أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین کے اندر خسف کر کے دھسا دے اور زمین تمہیں نگل جائے؟ یعنی اگرچہ اللہ نے زمین کو ایسا معتدل قوام دیا ہے اور ایسا مٹیریل سے اس کو بنایا ہے کہ آدمی کھودے بغیر اس کے اندر نہیں اتر سکتا، لیکن اس کی قدرت ہے کہ اس کو ایسا بنا دے کہ یہی زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو اندر نگل جائے. اس کے بعد دنیا میں بسنے والوں کو ایک اور طرح کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے اوپر یعنی آسمان سے پتھر بھی برسا کر تمہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے. ہاں، اللہ کے منکر اور نافرمان دنیا میں اس سے بے فکر ہو کر نہ بیٹھیں. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یا نڈر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، اس بات سے کہ برسا دے تم کو میں پتھروں کا، سو جان لوگے کیسا ہے میرا ڈرانا. یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو، تمہیں ڈر نہیں کہ آسمان والا تم پر آسمان سے پتھر برسا دے؟ اس وقت تمہیں اس ڈرانے کا انجام معلوم ہوگا کہ اس وقت معلوم ہونا بے سود ہوگا. آج جب کہ تم صحیح سالم ہو، اس وقت معلوم ہو تو کیا فائدہ جب پتھر برسنا شروع ہو جائیں. آج تم صحیح ہو، سالم ہو، تندرست ہو، محفوظ ہو، مامون ہو، آرام سے ہو، تو اس کی فکر کرو. اس کے بعد پچھلی ان قوموں کے واقعات کی طرف اشارہ کیا، پہلے کی قوموں کے واقعات کی طرف جن پر دنیا میں عذاب الہی نازل ہوا ہے. مطلب یہ کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کرو. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ. تکبر کا یہی مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر اصل مضمون صورت کی طرف رجوع ہے کہ ممکنات و مخلوقات کے حالات سے. جی شروع میں جو ٹاپک چل رہا تھا نا، ممکنات اور موجودات، اللہ کی مخلوقات حالات سے حق تعالیٰ کی توحید یعنی ایک اللہ ہونا. توحید بولے تو ایک اللہ ہونے کا عقیدہ اور علم و قدرت پر استدلال ہے. اللہ ایک ہے اور اس کا علم وسیع ہے اور وہ بہت بڑی طاقت والا ہے. کہاں سے دلیل پکڑی؟ کہ خود انسان کے نفوس، انسان کی جان، آسمان، ستارے، زمین وغیرہ کے حالات کا بیان پہلے آ چکا ہے. آگے ان پرندوں کا ذکر ہے جو فضائے آسمانی میں اڑتے پھرتے ہیں. دیکھیے آگے کیا فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور جھٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر کیسا ہوا میرا انکار. اور جھٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر کیسا ہوا میرا انکار. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ.
اور کیا نہیں دیکھتے ہو اڑتے جانوروں کو اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور پر جھپکتے ہوئے ان کو کوئی نہیں تھام رہا، رحمان کے سوا اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز۔ یعنی کیا وہ پرندوں کو اپنے سروں پر اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، جو کبھی اپنے بازو اور اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے ہیں، جیسے انسان پلک کبھی کھولتا ہے جھپکتا ہے۔ ان میں غور کرو کہ وزنی جسم میں عام قاعدے کی روح سے وزنی جسم جب اوپر چھوڑا جاتا ہے تو زمین پر گرنا چاہیے، کیونکہ زمین میں کیا ہے، مقناطیس ہے، کھینچنے کی صلاحیت ہے، ہر چیز کو اپنے پاس کھینچتی ہے، میگنیٹک اس میں سسٹم ہے۔ تو ان وزنی جسموں کو عام طور پر نہیں روک سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان پرندوں اور جانوروں کو ایسی وضع پر بنایا کہ وہ ہوا پر ٹہر سکیں، اور ہوا پر اپنے جسم کا بوجھ ڈالنے اور اس میں تیرتے ہوئے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے عقل اور بے شعور جانور کو یہ سلیقہ سکھا دیا۔ ایسے جانور جن میں عقل نہیں، وہ اپنے پروں کو پھیلانے اور سمیٹنے کے ذریعے ہوا کو مسخر کر لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہوا میں یہ صلاحیت پیدا کرنا، پرندوں کے پروں کو اس طریقے سے بنانا، پھر ان کو اپنے پروں کے ذریعے ہوا پر کنٹرول کرنے کا سلیقہ اور آئیڈیا سکھانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ یہاں تک ممکنات و موجودات کی مختلف اصناف کے حالات میں غور و فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وجود اور توحید اور اللہ کے بے نظیر علم اور علم دقیق اور اللہ کی قدرت کے دلائل جمع فرمائے، اس کے ایویڈنس جمع فرمائے، جس میں ذرا بھی غور و فکر کرنے والے کو حق تعالیٰ پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اتنا سب سننے کے بعد اب تو بھئی اللہ پر ایمان لانا ہی پڑے گا۔ آگے سورت کے ختم تک کفار، فجار، منکرین یعنی کافروں، بڑے گنہگاروں اور اللہ کا انکار کرنے والوں اور بد عمل لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے۔ پہلے اس پر تنبیہ کی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، تمہارے لشکر، تمہارے سپاہی بھی، تمہاری طاقتیں، تمہاری قوتیں، تمہاری کوئی بھی چیز اس کو نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب